الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا یہ جو بیان ہے یہ شاتم رسول کی توبہ کے بارے میں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاضی اور ان کے بیٹے ابو الحسین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دینے والے کو قتل کیا جائے گا اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے، خواہ مسلمان ہو یا کافر۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے کہ ایسا شخص ناقض عہد ہے، یعنی عہد توڑنے والا ہے۔ پھر سابق الذکر قاضی صاحب نے امام احمد کی تصریحات نقل کی ہیں کہ اسے قتل کیا جائے اور اس سے توبہ کا مطالبہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ واجب القتل ہے۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے ساتھ دو حق وابستہ ہوتے ہیں۔ یہ بڑی قابل توجہ اور قابل غور بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دو حق وابستہ ہیں، ایک اللہ کا حق اور دوسرا انسان کا حق، اور سزا کے ساتھ جب اللہ اور بندوں کا حق وابستہ ہو تو وہ توبہ کرنے سے ساکت نہیں ہوگا۔ مثلا محاربہ کی حد اگر وہ گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لے تو بندوں کا حق جو کہ قصاص ہے ساکت نہیں ہوگا، البتہ اللہ کا حق ساکت ہو جائے گا۔ ابو المواہب العسکری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان لگانے سے حد مغلظ واجب ہو جاتی ہے جو کہ قتل ہے، خواہ توبہ کرے یا نہ کرے اور خواہ ذمی ہو یا مسلم۔ جو لوگ حصار دین میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جائیں وہ مرتد کہلاتے ہیں، ان کی سزا بھی قتل ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص اپنا دین یعنی اسلام تبدیل کرے اسے قتل کیا جائے۔ جو شخص مسلمان ہو کر اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتکاب کرتا ہے جو شخص مسلمان ہو کر اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتکاب کرتا ہے وہ مرتد ہے، بلکہ مرتد سے بھی زیادہ سنگین مجرم ہے، کیونکہ توہین رسالت کے مجرم کی سزا قتل ہے جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہو سکتی، جبکہ عام مرتد کی سزا توبہ کرنے سے معاف ہو جاتی ہے۔ چنانچہ مرتد کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ مرتد سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے کہ مرتد سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے اور پھر مطالبہ کرنے کے بعد اسے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مذہب یہی ہے۔ حنفیہ میں سے امام طحاوی رحمۃ اللہ ذکر کیا ہے کہ توبہ کرنے سے پہلے مرتد کو قتل نہ کیا جائے، البتہ اگر وہ مہلت مانگے تو اسے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ جب کوئی ذمی اللہ، اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دے تو اس کا عہد ٹوٹ جاتا ہے، وہ واجب القتل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہو کر اس کا ارتکاب کرے گا تو اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ اس کے دلائل کتاب و سنت، اجماع صحابہ اور تابعین اور قیاس میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ میں اس سلسلے میں ایک آیت کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، اہل کتاب سے جنگ کرو، ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے،
اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں ذلیل ہو کر۔ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں ہمیں اہل کتاب سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر جزیہ ادا کریں۔ ان کے قتل سے اس وقت تک رکنا جائز نہیں جب تک وہ ذلیل و رسوا ہو کر جزیہ ادا نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ جزیہ دینے کی صورت یہ ہے کہ وہ اسے ادا کریں اور اس کو حکومت کی تحویل میں دیتے وقت وہاں موجود رہیں حتیٰ کہ حاکم وقت اس کو اپنے قبضے میں لے لے۔ وہ جب جزیہ دینے کا آغاز کریں گے تو ہم اس پر قابض ہو جائیں تو ہم ان سے کوئی تعارض نہ کریں۔ اس طرح جزیے کی ادائیگی تکمیل پذیر ہوگی اگر وہ ادائیگی کا التزام نہ کریں یا التزام تو کریں مگر آخر کار ادا کرنے سے انکار کر دیں تو انہیں جزیہ ادا کرنے والا قرار نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ ادائیگی کی حقیقت یہاں موجود نہیں، اور جب اس پوری مدت میں ان کا ذلیل رہنا شرط ہے تو ظاہر ہے کہ جو شخص اعلانیہ ہمارے منہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، نعوذ باللہ، برملا ہمارے رب کو برا بلا کہے اور ہمارے دین میں طعنہ زنی کا مرتکب ہو تو ایسا شخص ذلیل نہیں ہے، اس لیے کہ صاغر ذلیل اور حقیر کو کہتے ہیں، اور جو کام یہ کر رہا ہے ایسے آدمی کو مغرور اور متکبر کہا جاتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ شخص ہمیں ذلیل و رسوا کر رہا ہے۔ جب ان سے لڑنا ہم پر واجب ہے تا وقت یہ کہ وہ ذلیل ہوں، اور وہ ذلیل نہیں ہیں تو ہم ان سے لڑنے کے لیے مامور ہیں، اور جن کفار سے بھی ہمیں لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جب ہم ان پر قابو پا لیں گے تو انہیں قتل کر دیں گے۔ نیز یہ کہ جب ہم ان کے خلاف لڑنے کے لیے اس حد تک مامور ہیں تو اس سے کم درجے کا کوئی معاہدہ ہم ان سے نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے تو یہ معاہدہ فاسد ہوگا اور وہ بدستور مباح الدم والمال رہیں گے۔ ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے امن کا معاہدہ کیا ہے، اس طرح انہیں امان کا شبہ ہوگا، اور امان کا شبہ اصلی اور حقیقی امان کی مانند ہے۔ اس لیے کہ جو شخص ایسی بات کرے جس کو کافر امان سمجھتا ہو تو اسے اس کے حق میں امان تصور کیا جائے گا، اگرچہ مسلمان کا ارادہ اسے امان دینے کا نہ ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان سے یہ امر پوشیدہ نہیں کہ ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے وہ ہمارے زیر سایہ ہوں اور اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کو گالیاں دیتے رہیں۔ انہیں بخوبی علم معلوم ہے کہ ہم کسی ذمی کے ساتھ ایسا معاہدہ نہیں کرتے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں نازیبہ الفاظ کہنے یا قرآن مجید یا دین اسلام کے متعلق نامناسب الفاظ ادا کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت ناشائستہ کلام کرنے سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک معاہدہ ذمیت ٹوٹ جاتا ہے، خواہ معاہدے کے وقت اس شرط کا تذکرہ آیا ہو یا نہ آیا ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے الفاظ کہیں جو سابق کفری عقیدہ و کلام کے علاوہ ہیں تو معاہدہ ذمیت ٹوٹ جائے گا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے اکثر شاگردوں کا خیال ہے کہ معاہدے میں اس کی شرط لگائی گئی ہو تو معاہدہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی، ورنہ معاہدہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اس طرح کی کئی آیات ہم قرآن سے پیش کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ذمی ہو، کوئی نان مسلم ہے، کوئی معاہد ہے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے تو وہ بھی جو ہے تو واجب القتل ہے، مرتد سے بڑی سزا ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صحیح اسلام پر عمل کرنے کی اور صحیح اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔